السلام علیکم۔ ایم ایف کے نالج فیکٹری کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم روس یوکرین تنازع پر بات کریں گے کہ کیوں روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور اس کی کیا وجوہات ہے۔ تو چلیے اپنے موضوعی سخن کی جانب بڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو مقامی ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے خطاب میں یوکرین میں ملٹری آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے دیگر ممالک کو خبردار کیا تھا کہ انہوں نے اگر اس معاملے میں مداخلت کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ روس نے گزشتہ برس کے اواخر سے یوکرین کی سرحد پر 1.5 لاکھ سے زائد فوج تعینات کیے تھے، جس کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے تواتر کے ساتھ ممکنہ جارحیت کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ البتہ ماضی میں روس یوکرین پر حملے کے عزائم سے انکار کرتا رہا۔ حالیہ کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچی تھی جب 2 روز قبل روس نے یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کی آزاد حیثیت تسلیم کی تھی اور وہاں اپنی فوج داخل ہونے کے احکامات جاری کیے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ان علاقوں میں امن قائم کرنے کو اس اقدام کا جواز بتایا تھا، البتہ امریکہ نے اس جواز کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے اسے یوکرین پر حملے کا آغاز قرار دیا۔ معزز ناظرین، سوویت یونین میں شامل ہونے سے قبل یوکرین روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئی، لیکن یوکرین کو علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کرنا کئی تاریخی اسباب سے روس کے لیے مشکل رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب کیپ قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا، اور سن 988 میں شہزادے ولادیمیر نے روس کو آرتھوڈکس مسیحیت سے متعارف کرایا تھا۔ آج یہی شہر یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین کرام، سن 1654 میں روس اور یوکرین کی ایک معاہدے کے تحت زار روس کی سلطنت متحد ہو گئے تھے اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ معزز ناظرین، روس میں انقلاب کے بعد 1920 سے 1930 کے دوران سوویت آمر جوزف اسٹالن نے یوکرین کے علیحدہ ریاست بنانے کے امکانات ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں، کسانوں کے خلاف دہشت گردی کے منظم کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سوویت دور کے آخری برسوں تک یوکرین کی علیحدی حیثیت کے خامیوں کے خلاف سخت پالیسیاں نافذ رہی۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے آزادی کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے اپنے روابط بڑھانا شروع کیے۔ نیٹو نے بھی مشرقی یورپ میں اپنا دائرہ اثر بڑھانے کے لیے کئی ممالک کو دفاعی اتحاد کا حصہ بنانا شروع کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین ایک بالادست قوت کے طور پر ابھری تھی، اس لیے سر جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ رہنے والے یورپی ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کیا۔ یوکرین بھی ان ممالک میں شامل تھا، لیکن سوویت یونین میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ایک حساس معاملہ رہا ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ برس دسمبر میں امریکہ کے انٹیلیجنس حکام کو معلوم ہوا تھا کہ روس یوکرین کی سرحد پر 1,75,000 سے زائد اہلکار تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان میں سے نصف سے زائد پہلے ہی سے یوکرین کی سرحد پر مختلف مقامات ممکنہ حملے کی تیاریوں کے لیے موجود تھے۔ دوستو، اب آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ کشیدگی کیوں بڑھی۔ روس یوکرین پر 2015 کی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے مغربی ممالک کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس معاہدے کو روس کی کامیابی قرار دیا جاتا تھا کیونکہ اس کے ذریعے یوکرین کو باغیوں کے زیر اثر علاقوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں یوکرین نے علیحدگی پسندوں کے لیے عام معافی کی پیشکش بھی کی تھی۔ یوکرین بھی روس پر جنگ بندی کی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ روس کی تردید کے باوجود یوکرین کا اصرار ہے کہ اس کے مشرقی خطے میں روسی فوجی موجود ہے۔ حالیہ کشیدگی کے بعد روس جرمنی اور فرانس کی شمولیت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ معزز ناظرین، یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے، لیکن 2008 سے عندیہ دے رہا ہے کہ وہ جلد اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔
2014 میں روس کی حمایتی یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے یوکرین مغربی ممالک کے قریب ہوا ہے۔ یوکرین نے نیٹو کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، امریکہ سے ٹینک شکن میزائل اور ترکی سے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ ناظرین کرام، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو خدشہ ہے کہ مغربی ممالک سے بڑھتے ہوئے تعاون کی وجہ سے یوکرین روس کے خلاف نیٹو کے میزائل کا لانچ پیڈ بن جائے گا۔ صدر پوٹن نے جولائی 2021 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ روس اور یوکرین کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ ہم تاریخی طور پر ایک ہی ہیں۔ وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق پوٹن ایک ایسے لیڈر ہے جو داخلی سطح پر بھی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ روس کے پڑوسی ممالک میں انقلاب روس میں احتجاج کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، رائٹرز کے مطابق گزشتہ برس اپنے ایک انٹرویو میں پوٹن نے کہا تھا کہ سوویت یونین کا خاتمہ تاریخی روس کا خاتمہ تھا، جو 1000 سال میں تعمیر ہونے والا ورثہ تھا۔ ایسے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پوٹن اپنی سیاسی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کو اپنے نامکمل ایجنڈے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ کرائمیا پر قابض ہونے کے بعد روس میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔